کیا آپ کو علم ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے پر ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ اللہ کا ایسا معجزہ ہے جس کو صرف وہی جان سکتا ہے جو باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ ہر انسان کو کبھی کبھی مسائلوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر وہ اس کے حل کے لیے کسی مددگار یا کسی سہارے کو تلاش کرتا ہے۔ انسان امید لگاتے ہوئے دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ مشکل کے وقت اس کے خونی رشتے بھی اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر پریشان ہو کر کئی غلط فیصلے کرتا ہے۔ لیکن خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا راز بتایا ہے جس راز کو پا کر کبھی بھی کوئی بھی آپ کو دنیاوی یا آخرت کی روحانی جسمانی کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو اس عمل سے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ راز کون سا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ راز سورہ یاسین کا ہے، قرآن پاک کی جو بہت خوبصورت سورہ ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو سکے کہ آخر سورہ یاسین کو ہی قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس سورہ میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں جو ایک انسان اگر معلوم کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم دراصل روز کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کئی چہروں کو دیکھتے ہیں، مگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ان کے اندر اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بے شک ہر انسان کو معلوم ہے مومن ہونے کے ناطے کہ سورہ یاسین کی ابتدا یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ اس فکرے پر غور نہیں کرتے۔ اس ایک چھوٹے سی فکرے میں بہت بڑی بات فرمائی گئی ہے۔ اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سورہ کے ہر حرف کا باقی سورتوں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا، جس پر سمجھنے پر آپ پر حیرت کے پہاڑ ضرور ٹوٹیں گے، کیونکہ یہ مومن کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اور جو لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں وہ جان جائیں گے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے اس سورہ کے ایک ایک لفظ کو کس قدر خوبصورتی اور معجزاتی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت صرف 4 لفظوں پر مشتمل ہے، جن میں سے یاسین میں 2 حروف اور ایک القرآن کے 6 حروف اور حکیم میں بھی 6 حروف، جسے آپ اس طرح لکھیں جن میں اوپر اس سورہ کی آیات اور نیچے انہی یعنی کہ اس الفاظ کے ٹوٹلی حروف کو آپ شروع سے ان نمبرز کو لکھیں تو یہ 2 1 6 6 بنتے ہیں، لیکن اگر ان کو آخر سے لکھیں تو یہ 6 6 1 2 بنتے ہیں، اور انہی نمبرز میں وہ راز ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے ملاحظہ کیجیے۔ قرآن میں اللہ پاک کی حکمت کو نمبرز میں بیان کیا ہے، اور یہی نمبرز قرآن کے ٹوٹلی 14 سورتوں یعنی کہ قرآن کی مکمل سورتوں کا راستہ اسی سورت سے نکلتا ہے۔ 114 کو جب 58 سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب 6 6 1 2 ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ سورہ یاسین ہی اس کا دل کیوں ہے۔ قرآن عربی کا لفظ ہے جو ایک اور لفظ سے بھی نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے الٹ دینا، یعنی کہ ایک سمت سے دوسری سمت یعنی کسی اور کی طرف لوٹ جانا۔ یعنی نمبر جو ہیں 6 6 1 2 کو الٹ لیں تو یہ 2 1 6 6 بنتے ہیں۔ اب معجزاتی طور پر یہ الٹ نمبر جو ہوتے ہیں وہ 114 کا ضرب ہے قرآن کی کل سورتوں کی تعداد، یعنی کہ 19 ضرب 114 جو کہ 2 1 6 6 بنتا ہے۔ یعنی اس نمبرز کو الٹ لکھیں یا سیدھا، ہر بار یہی قرآن کی کل صورتوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو 5 رکوع والی ہے، اور 5 رکوع والی یہ سورہ کو پڑھنے میں کم سے کم اور زیادہ سے 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ اس سورہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچا
کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن سے پڑھے گا اس کی تمام تر حاجات پوری کی جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو انسان سورہ یاسین کو ہر رات پڑھتا ہے پھر اس کی وفات ہو جائے، یعنی کہ وہ مر جائے، تو وہ شہید کی مانند مر جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ ہی کچھ یہی ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان کی نہ صرف دنیاوی بلکہ اس کی آخرت کے لیے جو بھی فوائد ہیں وہ سب کے سب انسان کو ملتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی تلاوت کو جو ہے اپنی عبادات میں لازمی اس کا حصہ دینا چاہیے، یعنی کہ اسے اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنے آپ سے دور مت کریں۔ سورہ یاسین کو دن میں خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد لازماً پڑھیں، جس سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ وہ معجزات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ آج ہی سے ہر نماز کے بعد، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد، یاسین کی تلاوت کو شروع کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات کے آگے ان کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی دعاؤں کی التجاؤ کو پیش کرتے جائیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دے گا۔